بجے اور ہم نے پیسے کمانے ہوتے ہیں اور ہم نے 10 بجے رات کو آنا ہوتا ہے اور 10 بجے آ کے بھی ہم نے اپنی فائلوں پہ کام کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم نے کہنا دیکھو تمہیں گاڑی لے کے دی تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں ہم نے موبائل لے کے دیا شرم, تمہاری عمر کے بچوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے اور تم گاڑی میں پھر رہے ہو, کیونکہ ہم نے ان کے لیے اتنی محنت کی اور ان پر احسان کیا. لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے ان کو اپنا آپ نہیں دیا. ہاں, جو گود میں بٹھا کے گلے میں رکھ کے نا اس کے ساتھ لطیفے سنانے تھے وہ نہیں سنائے, جو اس کی کہانیوں کو سننا تھا. شام کو ابو ہمارے کلاس میں ایک لڑکا تھا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, پھر اس نے یہ کہا, پھر اس سے اس کی تربیت ہونی تھی. وہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہم نے اس کو جو نا ایک چھوٹا سا یہ پلاسٹک کا ٹکڑا دے کے اس کو کہا یہ دیکھو 1 لاکھ روپے کا آتا ہے, تو اس میں گیمیں بھی ڈلوا دی اس کو. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے, ہمارا اپنا قصور ہے. اگر ہم نے ان کو انجوائبل انوائرمنٹ گھر میں پرووائڈ کیا ہوتا نا کمپنی کا, تو ایسا نہ کرتے. کیا وہ کہنا چاہتے ہیں. انفلوئنشل ہونے کے 3 اصول ہیں, لسن, آبزرو اینڈ سرو. یہی بات آپ نے جیسے بات کی تھی ایموشنل انٹیلیجنس میں, وہی چیز سامنے آ رہی ہے. تو بہرحال یہ بات تو گفتگو لمبی ہو رہی ہے. مختصر اگر ہم اس کو سم اپ کریں ان ساری باتوں کو, وہ یہ ہوگا کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اولاد ہونا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جس دن آپ کے گھر اولاد پیدا ہو جائے آپ بدل جائیں, ہوشیار ہو جائیں, آپ کہیں اب میں وہ آدمی نہیں رہا جو میں پہلے تھا, اب گھر کے اندر ریل ڈسپلن نہیں ہوگا گھر کے اندر. اچھا دوسرا نا, ہم آپ یہ جو ہمارے اردو اسپیکنگ لوگ ہیں نا خاص طور پہ, وہ اپنے بچوں کو بڑے ادب سے بلاتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہم کہتے اوئے اوئے الو, او کھڑا ہو, اوئے بندر کھڑا ہو. ہمارا یہ کنسیپٹ ان کا نک نیم زیادہ. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک دفعہ ایک نا بہت ہی بزرگ خاتون اور ایک ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ تھے بزرگ, چھوٹا سا بچہ غالباً ان کا پوتا یا نواسا ہوگا, وہ لے کے آئے تو گود میں ایسے رکھا ہوا تھا اور کہنے لگے یہ جب پیشاب کرتے ہیں تو بہت روتے ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ شاید وہ ان بزرگوں کے بارے میں بات کر رہی, اتنی احترام سے بات کر رہی تھی, تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ اتنے ادب کے ساتھ نا وہ ایک نوزائیدہ بچے کو بلا رہی ہیں کہ جب یہ پیشاب کرتے ہیں تو یہ بہت روتے ہیں. لیکن میں نے اس سے بہت سبق سیکھا کہ پہلے دن ہی آپ ان سے جیسا آپ اس کو معاشرے میں ویسی بات کریں. تو ایک بات تو یہ کہ ان کے ساتھ ہم خود بڑے محتاط ہو جائیں اور اپنی زندگی کو ایک رول ماڈل کے طور پہ بچوں کے سامنے پیش کریں. یعنی ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو, ہم جھوٹے نہ ہوں, ہم بددیانت نہ ہوں, بے ایمان نہ ہوں, ہم گندے نہ ہوں, ہم صفائی کا خیال رکھتے ہوں, ہم سڑک کے اوپر تھوکتے نہ ہوں, ہم کوڑا نہ پھینکتے ہوں, ہم لائن میں لگ کے چیزیں لیتے ہوں, ہم ناجائز اپنے اختیارات کے ذریعے سے ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں. یعنی ہم ایک رول ماڈل ہو. دوسرا یہ کہ بچوں کا کمپیریزن نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تیسرا ان کو انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے کرنے دیں, چھوٹے چھوٹے. جو بہت بڑے فیصلے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ انٹروین کریں مگر جن میں ان کی سیفٹی ہو. لیکن یہ کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو بینائن فیصلے ہیں جن کا کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں نے بیڈ کیوں نہیں سونا, زمین پہ سونا ہے, سونے دو یار کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا آج میں نے دودھ نہیں کھانا, آئس کریم, تو کھانے دو کیا ہے. تو ان کے اپنے فیصلے. اور چوسا ان کو مشقت کا عادی بنائیں. لاڈ کا مطلب یہ ہے, اگر آپ نے بچوں کے ساتھ بہت لاڈ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک انجوائبل قسم کی ٹریننگ اور مشقت میں ڈالا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی ایک بات اور یاد رکھیے گا, سب کچھ آپ کر لیں, سب کچھ کر لیں, سب کچھ پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں. الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا بے شک وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعا بڑی ضروری ہے مانگنی. راتوں کو اٹھ کے نا کہیں اللہ پاک یہ میں کر, جیسے مالی نا مالی دا کم پانی دینا, مشہور بات. ہاں, اور مالک دا کم پھل پھول لانا, لاوے یہ نہ لائے. تو اولاد کے بارے میں صبح شام کام کریں, محنت کریں, جدوجہد کریں, ان کو آرگو کریں. رات کو نا وقت نکال کے کہ یا اللہ یہ میرے بوٹے ہیں, پودے ہیں میرے, ان کو میں نے پانی دیا ہے, ان کو میں نے کھاد دی ہے, ان کو میں نے سردی گرمی سے بچایا ہے, اللہ اب تو پھل لگا. اور یہ کر کے باقی اللہ پہ چھوڑ دے. یہ بات ہے. تھینک یو.